آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دولت، پیسے اور رزق کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ ہم اکثر پیسے کو محض کاغذ کے چند ٹکڑے سمجھتے ہیں، لیکن درحقیقت یہ ایک روحانی توانائی ہے۔ ہمارا آج کا اصل فوکس اسی بات پر ہے کہ کس طرح اپنی اندرونی حالت کو الہی فراوانی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے اور پیسے کو ایک روحانی توانائی کے طور پر سمجھا جائے۔ ذرا شمس تبریزی کے ان گہرے الفاظ پر غور کریں۔ یہ بالکل ایک ہولوگرام کی طرح ہے۔ یہ مادی دنیا جس میں ہم دن رات بھاگ رہے ہیں، دراصل محض ایک سایہ ہے، ایک پرچھائی ہے۔ اگر اس سائے کو بدلنا ہے، یعنی اپنی معاشی حالت اور حالات کو، تو حقیقت میں اس اندیکھے روحانی پہلو کے ساتھ اپنا رشتہ بدلنا ہوگا۔ حصہ پہلا، دولت کا وہم۔ تو چلیں ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس جدید بھاگ دوڑ میں ہر کوئی بس ہندسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس سے مل کیا رہا ہے؟ صرف اور صرف نہ ختم ہونے والی بے چینی اور ذہنی دباؤ۔ ذرا سوچیں، اگر دولت کا دار و مدار صرف جسمانی مشقت پر ہوتا تو پھر تو سڑک پر سخت دھوپ میں کام کرنے والے مزدور دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ روحانی حقیقت یہ ہے کہ پیسہ دراصل ایک انرجی ہے، ایک توانائی ہے۔ اسے پانے کے لیے آنکھیں بند کر کے بھاگنے کی نہیں، بلکہ اپنی روحانی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تصور سامنے آتا ہے، ہمارا بینک اکاؤنٹ، جس کے نمبرز دیکھ کر کبھی دل خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور کبھی مایوسی چھا جاتی ہے۔ لیکن یہ نمبرز تو رزق کی فراہمی کا بالکل آخری مرحلہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہندسے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اس سے بہت پہلے اندیکھی دنیا میں توانائی کی منتقلی مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم بس آخری نتیجے کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل محنت تو اس توانائی کے منبع پر کرنے والی ہے۔ حصہ دوسرا، پیسہ بطور روحانی توانائی۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فراوانی یا رزق اصل میں ایک بہاؤ کا نام ہے، ایک ایسی توانائی جو مسلسل، جی ہاں مسلسل، خالق کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے۔ رزق کی تعریف صرف مادی پیسے یا بینک بیلنس تک محدود نہیں ہے۔ یہ اندیکھے سے ملنے والی ایک روحانی فراہمی ہے جو صرف میکینیکل یا جسمانی کام کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاص روحانی ہم آہنگی مانگتی ہے۔ اور یہ بات بڑی شاندار طریقے سے الکانی کے اس مشہور واقعے سے واضح ہوتی ہے۔ ان کا یہ قول کمال کا ہے کہ میں اسے بیچتا ہوں جو بغیر کرنسی کے خریدتا ہے۔ یہ دراصل کامل توکل اور یقین کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ کیسے ایک شخص اتنے گہرے توکل کے ساتھ جیا کہ کسی روایتی نوکری کے بغیر بھی اس پر رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، کیونکہ سچ پوچھیں تو اس کا یہ کامل توکل ہی اس کی اصل کرنسی تھا۔ حصہ تیسرا، اندرونی حالت کی طاقت۔ یہ تصور سچ میں اس پورے تجزیے کی جان ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو اندرونی کیفیت ہے نا، وہ سیدھا اس روحانی توانائی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہے۔ ذرا ان دو حالتوں کو دیکھیں، خوف اور شکر۔ خوف ایک ایسی کیفیت ہے جو توانائی کو بالکل جما دیتی ہے۔ جب ہم شکایت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو جسمانی طور پر ہمارا سینہ سکڑ جاتا ہے اور ہم کائنات کو ایک ہی سگنل بھیجتے ہیں، اور وہ ہے کمی کا سگنل۔ اس کے برعکس توکل اور شکر سینے کو کشادہ کرتے ہیں، اس توانائی کے بہاؤ کو کھول دیتے ہیں اور انسان کو مزید فراوانی کے لیے بالکل تیار کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت عام سی غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہم جو الفاظ بولتے ہیں نا، ان سے کہیں زیادہ ہماری اندر کی کیفیت اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر زبان سے تو مسلسل دولت مانگی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن اندر سے دل خوف اور کمی کے احساس سے بھرا ہوا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ درحقیقت ہم مزید کمی کو ہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کیونکہ کائنات ہمارے کھوکھلے الفاظ پر نہیں بلکہ ہماری سچی اندرونی حالت پر رد عمل دیتی ہے۔ شمس تبریزی کے یہ الفاظ بالکل اسی گہری حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اللہ کو اونچی آوازوں سے مت پکارو، یہ تمہارے الفاظ نہیں بلکہ تمہارا وجود ہے جو اس تک پہنچتا ہے۔ ہماری اندرونی فریکوینسی، ہمارا یہ مکمل وجود ہی دراصل وہ واحد ذریعہ ہے جو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم واقعی اس فراوانی کو سنبھالنے اور حاصل کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ حصہ چوتھا، خوف کی بجائے توکل۔ انسان قدرتی طور پر کامل توکل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم وقت کے ساتھ خوف سیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے، وہ اس دنیا کی ایک بہتے ہوئے دریا سے تشبیہ ہے۔ تصور کریں کہ یہ دنیا ایک بہتا دریا ہے۔
اگر ہم دیوانہ وار اس پانی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں گے، چھپا کے ماریں گے، تو پانی ہاتھوں سے پھسل کر مزید دور چلا جائے گا۔ لیکن اگر مکمل توکل کے ساتھ پرسکون کھڑے رہا جائے تو پانی خود بہہ کر ہماری طرف آئے گا۔ بالکل 100% یہی اصول رزق کا بھی ہے۔ اور حدیث نبوی اس دریا والی مثال کو کیا ہی خوبصورتی سے نکھارتی ہے۔ پرندوں کی مثال پر غور کریں، وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ پرندے کبھی پریشانی کے عالم میں بیٹھ کر اینگزائٹی کا شکار نہیں ہوتے، وہ مکمل توکل کی حالت میں رہتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، اور ان کا رزق 100% یقین کے ساتھ ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان تمام گہری باتوں کو سمجھنے کے بعد ظاہر ہے ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم اس توانائی کو، اس توکل کو آخر کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ روزمرہ کی اس تیز رفتار زندگی میں اس روحانی فراوانی کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ حصہ 5واں، فراوانی کے لیے عملی اقدامات۔ چلیں اب ذرا عملی پہلو کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ یہ سورس مٹیریل سے اخذ کردہ 3 بہت ہی خاص اور قابل عمل اقدامات ہیں۔ پہلا ہے صبح کی حاضری، دوسرا رات کا شکر، اور تیسرا خالص محبت کے ساتھ صدقہ۔ اور یاد رہے، یہ کوئی عام سے لائف ہیکس نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات میں گردش اور کشش کے باقاعدہ الہی قوانین ہیں۔ پہلے قدم کی بات کرتے ہیں، صبح کی حاضری۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلے، بیداری کے فوراً بعد سب سے پہلی سوچ خالق کی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ عمل پورے دن کے لیے ایک بہت مضبوط اینکر لگا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا توانائی بخش احساس پیدا کرتا ہے کہ بھائی ایک عظیم اور طاقتور ذات مستقل طور پر ہمارا خیال رکھ رہی ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اب آتے ہیں دوسرے قدم پر، جو ہے رات کا شکر۔ رات کو سوتے وقت عام طور پر دماغ اوور تھنکنگ اور پریشانیوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اس چکر کو توڑنے کے لیے ایک بہت خاص عمل ہے، سونے سے پہلے 33 بار الحمدللہ کہنا۔ یہ بظاہر سادہ سا عمل ہے، لیکن یہ دماغ کو کمی، محرومی اور اینگزائٹی سے نکال کر شکر گزاری اور فراوانی کی فریکوینسی پر لاک کر دیتا ہے۔ اور ہاں، جب شکر ادا کیا جا رہا ہو نا، تو ان چھپی ہوئی نعمتوں کا تصور کرنا کمال کا اثر رکھتا ہے۔ ذرا محسوس کریں جسم میں دوڑتے ہوئے خون کی اس روانی کو، اس بات پر شکر کہ ہم بغیر کسی زور زبردستی کے ایک پرسکون نیند میں جا سکتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں کو ہلا سکنے کی صلاحیت، یا یہ جو ہم اتنی آسانی سے سانس لے رہے ہیں، یہ سب کتنے بڑے معجزے ہیں۔ جب ہماری توجہ بینک اکاؤنٹ کے غائب ہندسوں سے ہٹ کر ان زندگی بخش نعمتوں پر جم جاتی ہے، تو یقین مانے سینہ ایک حقیقی شکر سے بھر جاتا ہے۔ تیسرا اور آخری اہم قدم ہے خالص محبت کے ساتھ صدقہ کرنا، اور یہاں پیغام بالکل شیشے کی طرح صاف ہے۔ جب بھی پیسہ کسی کو دیا جائے تو اسے کھونے کے ڈر، تنگی یا بیزاری کے احساس کے ساتھ بالکل نہ دیا جائے۔ ارے اسے تو مکمل کھلے دل اور خالص محبت کے ساتھ دیا جانا چاہیے، تبھی تو وہ توانائی صحیح معنوں میں فلو کرے گی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ دولت حقیقت میں گردش کرتی رہتی ہے۔ صدقے اور محبت سے دیا گیا پیسہ کبھی ضائع یا کم نہیں ہوتا، یہ اس گردش کے الہی قانون کا حصہ بن جاتا ہے، اور یقین جانے یہ مختلف شکلوں میں کئی گنا بڑھ کر واپس آتا ہے۔ یہ واپسی کبھی کسی غیر متوقع وسیلے کی صورت میں، کبھی خاندانی برکات میں، اور کبھی زندگی میں بالکل نئے اور شاندار مواقع کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہم اس جائزے کے بالکل اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور جاتے جاتے یہ ایک انتہائی گہرا سوال سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا انسان یوں ہی زندگی بھر تخلیق اور مادی چیزوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ کر